السلام علیکم، ویلکم ٹو چغتائی لیب لائیو سیشن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر ہفتے ایک بہت اہم ٹاپک آپ کے لیے لے کے آتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پوسٹ پارٹم کیئر۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اکثر فیمیلز جو ہیں وہ اگنور کرتی ہیں، بٹ ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ کس طرح ان کو لائف لانگ ہیلتھ چیلنجز کا جو ہے وہ شکار ہو سکتی ہیں اور کس طرح وہ ان کی ہیلتھ کو فردر افیکٹ کر سکتا ہے۔ اس بہت اہم ٹاپک کو ایڈریس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت ہی ایکسپرٹ ڈاکٹر موجود ہیں، جن کا نام ہے ڈاکٹر سعدیہ ممتاز۔ ڈاکٹر سعدیہ ممتاز جو ہیں وہ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں اور کرنٹلی ہمارے میڈیکل سینٹر عسکری 11 میں پریکٹس کر رہی ہیں۔ ویلکم ٹو آر لائف سیشن ڈاکٹر سعدیہ۔ تھینک یو زارا۔ ہم اپنے سیشن کا آغاز کریں گے اور پہلا سوال جو میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ پوسٹ پارٹم کیئر کیا ہوتی ہے اور یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اچھا، اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پوسٹ پارٹم پیریڈ کیا ہے۔ پوسٹ پارٹم پیریڈ اٹ اسٹارٹس امیڈیٹلی آفٹر دا برتھ آف دا بیبی، ٹھیک ہے، ادھر سے لے کر آلموسٹ یہ 6 ویکس تک چلتا ہے۔ اس کو ہم پوسٹ پارٹم پیریڈ، ارلی پوسٹ پارٹم ہے، لیٹ پوسٹ پارٹم ہے، بٹ اٹ ٹیکس اراؤنڈ 6 ویکس، جس کو ہم لیبل کرتے ہیں کہ یہ پوسٹ پارٹم ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، جب پوسٹ پارٹم پیریڈ ایک فیمیل کا چل رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ ایک فیمیل کی باڈی میں کیا کیا فزیکل چینجز آتے ہیں؟ اچھا زارا، اس کو میں آپ کو ہیڈ ٹو ٹو بتاؤں گی۔ مطلب ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ اچھا جی، عورت ہے، اس کا کام تھا بچہ پیدا کرنا، اس نے بچہ پیدا کر دیا۔ سب سے پہلے تو میں اس کانسیپٹ آپ کے اس پروگرام کے تھرو یہ بتانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ ماں کے پیروں تلے ویسے ہی نہیں رکھ دی۔ شی ہیز ٹو گیو لاٹ آف ٹولز فار اٹ، پریگنینسی، ڈیلیوری اینڈ آفٹر برتھ، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر گزرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس بچے کی نشو نما، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں سے گزر کے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیروں تلے جو ہے وہ جنت رکھی ہے۔ اب وہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ سون آفٹر ڈیلیوری ایک تو اس کی ایگزاسشن ہوئی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پوسٹ پارٹم ہیڈ ایکس ہوتے ہیں، ہیئر لاس ہوتا ہے، بھوک نہیں لگتی، نیند پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئیں تو بریسٹ انگارجمنٹس ہوتی ہیں، بریسٹ میں پین ہوتے ہیں، بچے کا وہ دودھ پلانے والا سلسلہ اور وہ سب کچھ، بچہ دودھ پی رہا ہے، بچہ دودھ نہیں پی رہا، اس کا سٹریس ہے۔ اس کے بعد آپ آئیں اسٹریچ مارکس، اس کی باڈی میں جو چینجز آتے ہیں سون آفٹر ڈیلیوری، ٹھیک ہے، اسکن لیکس ہو رہی ہے، باڈی پہ اسٹریچ مارکس پڑ رہے ہیں۔ پیرینیل ایریا پہ اگر آئیں، اگر تو نارمل ڈیلیوری ہے اس میں کٹ لگا ہوتا ہے، اس کی پین ہے، اگر سیزیرین ہے تو اسٹچز کی پین ہے، ٹھیک ہے، ساتھ میں کانسٹیپیشن ہے، پائلز جن کو ہم ہیمورائڈس کہتے ہیں، ہیمورائڈس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھو بیک ایک ہے، ٹھیک ہے، اور وائڈننگ آف ہپس ہو جاتی ہے کئی دفعہ، اور ویریکوز وینز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی جو فیمیل پریگننٹ لیڈیز ہوتی ہیں ان کے پاؤں میں، ان کی یہ تھائز پہ وہ بلو پھولی ہوئی وینز ہوتی ہیں، ان کو ہم ویریکوز وینز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے فزیکل چینجز جو ہیں وہ بہت ڈیٹیل میں ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں بتائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اگر ہم ایموشنل چینجز کی بات کریں تو وہ کیا کیا چینجز آتے ہیں ڈیورنگ دا پوسٹ پارٹم پیریڈ آف اے فیمیل؟ اچھا، جو اس میں ایموشنل اس کے لیے ہے نا، میں یہ کہوں گی کہ TLC، ٹینڈر لونگ کیئر، یہ کی پوائنٹ ہے اس کی پوسٹ پارٹم ٹیک کیئر کا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ انزائٹی سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انزائٹی، ڈپریشن، فیلنگ آف ورتھ لیسنس ہوتی ہے اس کو، پیشنٹ لیڈی کو، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے پچھلے بچے ہیں تو وہ ان سے وہ نگلیکٹ ہوتے ہیں، بچوں کو بھی ایک فیل ہوتا ہے کہ ایک کوئی نیا بیبی آ گیا، ٹھیک ہے، ان کی اپنی بانڈنگ خراب ہو رہی ہوتی ہے ماں کے ساتھ، اس نئے بچے کے ساتھ ان کا جو ایک ایموشنل ٹراما چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہسبینڈ کو ٹائم نہیں دے سک رہی، وہ اس کی اپنے آپ کو اس کو ورتھ لیسنس فیل ہو رہی ہوتی ہے، اور اپنے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے وہ ایک جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ، اور جو پہلے والے بچے ہیں اس نے ان سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور اس نے جیسے ہی گھر آنا ہے اس نے یہ نہیں کہنا کہ بس میں آئی ہوں اور اب یہ والا کام نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا، مطلب گھر آتے ہی جو ہے اس کے اوپر سٹریسز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ پھر آج کل اگر آپ دیکھیں تو فائنینشیل سٹریسز، ٹھیک ہے، ایک جو ایڈڈ آن سٹریس آج کل انفلیشن کی وجہ سے ہے، ہر چیز جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، تو دیٹ از ون آف دا ایڈڈ آن فیکٹر جو کہ ایموشنلی جو ہے اس کو بہت زیادہ لیبائل اور کرائنگ فیزز آتے ہیں۔ آپ نے پوسٹ پارٹم بلوز، پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ سارے فیکٹرز، یہ سارے جو ایموشنل ایک ٹرموائل ہوتا ہے، یہ مل کے جو ہے فیمیل کے اوپر بہت فزیکلی اینڈ ایموشنلی اس کے اوپر بہت بری طرح سے ریاکٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیں گے۔ ایک تو ہم اکثر جب ہم پریگنینسی کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ 3 ٹرائمسٹرز ان کے ہوتے ہیں، تو ایک جب میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی تو 4تھ ٹرائمسٹر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے،
اور کس طرح جو ہے یہ پوسٹ پارٹم کیئر میں اس کا جو لنک ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فورتھ ٹرائمیسٹر ایز سچ کوئی انڈیپینڈنٹ یونٹ نہیں ہے, یہ بھی بس اب یہ ہے فورتھ ٹرائمیسٹر آپ کہہ رہے ہو نا, ہاں یہ سون آفٹر برتھ وہی پوسٹ پارٹم پیریڈ جو ہے وہ ہم 6 months لیتے ہیں, اس کو ہم 12 weeks 6 weeks لیتے ہیں, اس کو ہم 12 weeks تک لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے 3 months کا جس میں جو بیبی ہے نا وہ اپنی سلیپ اور اپنے فیڈ کی جو ہیبٹس ہے نا ان کو مینٹین کرتا ہے. جیسے شروع میں دیکھا ہوگا ہر 2 گھنٹے بعد بچے کو بھوک لگتی ہے, ہر 2 گھنٹے بعد بچہ اٹھتا ہے, تو یہ جو 4th ٹرائمیسٹر ہے اس میں وہ بچہ تھوڑی تھوڑی اپنی ہیبٹس جو ہے وہ جس کو آپ کہیں گے پکی کرنا شروع کر دیتا ہے, یا رات میں سونا, دن میں جاگنا, یہ اور فیڈ بھی جو ہے اس کا فیڈنگ ٹائم جو ہے جو اسپین ہے وہ بھی تھوڑا بڑھنے لگ جاتا ہے. تو بیسکلی یہ ہے. اور فیمیل کے لیے وہی ہے کہ جو اس کی باڈی کے اندر چینجز آ رہے ہیں, دے ٹیک اپ ٹو 6 weeks to 12 weeks کہ وہ واپس اپنی پری پریگنینسی اس پہ جائے گی, تو شی ول ریکوائر ایٹ لیسٹ دیٹ مچ پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک ہے, اگر ہم کامن کمپلیکیشنس کی بات کریں جو اس پیریڈ کے دوران ایک خاتون کو ہو سکتی ہے, ڈاکٹر صاحبہ وہ کیا کیا ہوتی ہیں, اور کب ایک خاتون جو ہے اس کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ اب اس کو جو ہے نا کسی بھی جو میڈیکل پروفیشنل ہے اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ اوکے, اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم کرتے ہیں ارلی کمپلیکیشنز اور لیٹ کمپلیکیشنز. ٹھیک ہے, ارلی کمپلیکیشنز تو آپ کی ہاسپٹل میں ہی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں, جس میں سب سے کامن ہے پوسٹ پارٹم ہیمریج. آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ ڈیلیوری کے فوراً بعد کچھ لیڈیز ہیں جن کو بہت ہیویلی بلیڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں تک ہوتی ہے کہ کئی دفعہ بلڈ ٹرانسفیوژنز کی ضرورت پڑتی ہے, کئی دفعہ ایون یوٹرس بھی نکالنی پڑ سکتی ہے. تو دس از ون آف دا ویری ڈینجرس کائنڈ آف کمپلیکیشن آف اے لیڈی. ٹھیک ہے, جو کہ امیڈیٹ کمپلیکیشنز میں آتا ہے. پھر اس کے علاوہ پین ہے. پین از ون آف دا فیکٹرز جو کہ وہی جیسے پہلے میں نے بتایا کہ اگر کٹ بھی لگا ہے آپ کو یا آپ کا سی سیکشن بھی ہوا ہے تو پین مینجمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کمپلیکیشن کے لیے. لیٹ میں اگر آپ چلیں تو پھر وہی کچھ فیکٹرز جیسے میں نے پہلے بتائے ہیں, پچھلے ہمارے کویشچن میں آلریڈی ڈیٹیل سے ڈسکس ہو چکے. 1-2 چیزیں جو میں اور ایڈ آن کروں گی کہ جیسے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیبی فیڈ نہیں لے رہا ہوتا, تو مدر جو ہے اپنے پوسچر کو اس کے حساب سے اٹین کرتی ہے. پلیز یہ نہ کریں. یہ میری اس پروگرام کے تھرو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, اپنی بیک کو اسٹریٹ رکھیں. جب اگر آپ جیسے ایک بچہ ہے نا, وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس بچہ ماں کو ہوتا ہے بچہ دودھ پی لے, اب اس کے لیے کئی دفعہ اس کے اوپر جھک رہی ہے, لیٹ رہی ہے, ایک ڈفرنٹ قسم کے پوسچرز اٹین کر رہی ہیں, تو یہ وہ پوسچر ہے جس میں آپ کی نروز انٹراپ ہو جاتی ہیں, اور یہ آفٹر ورڈز آپ کو جو ہے نا پھر یہ بیک ایک رہتی ہے. تو اس کو آپ کوریلیٹ کر دیتے ہیں جن کا آپریشن ہوا ہوتا ہے اور بیک میں انجیکشن لگا ہوتا ہے, تو وہ اس کا رسپانسبل آپ اس انجیکشن کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ کیونکہ کمر میں ٹیکا لگا تھا تو یہ درد اس وجہ سے, وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی, وہ آپ کے اپنے پوسچر کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آپ نے, میں مطلب جب اپنے پیشنٹس کو جب میں ڈیلیوری کے بعد سی سیکشن کے بعد جب بھی میں چھٹی دیتی ہوں تو یہ بات میں ان کو ضرور بتا کے بھیجتی ہوں کہ آپ اپنی بیک کو اسٹریٹ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, 7th month کے بعد جو ہڈیاں ہیں نا وہ نرم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ اب اس وقت تو نہیں ہوتے تھے نا سی سیکشنز. ٹھیک ہے, نارمل ہی ڈیلیوریز ہوتی تھی. اب اس میں چائلڈ برتھ میں میٹرنل ڈیتھس بھی ہو جاتی تھی, کمپلیکیشنز بھی ہوتی تھی, لیکن روٹ جو ہے وہ ویجائنلی ہوتا تھا. تو ہڈیاں نرم ہوتی ہیں تاکہ بچے کے گزرنے کا راستہ آسان ہو سکے. وہ پیریڈ, اور یہ جو چھلے کا پیریڈ 6 weeks کا ہے پوسٹ پارٹم پیریڈ, اس میں یہ وہ پیریڈ ہے جس میں ہماری باڈی واپس جاتی ہے ان اے پری پریگنینسی اسٹیٹ. تو اس میں جب آپ اپنی باڈی کو مس یوز کرتے ہیں تو وہ پھر جہاں کیونکہ وہ پہلے ہڈیاں نرم ہوئی ہوتی ہیں, انہوں نے اپنی واپس اس کنسسٹنسی پہ جانا ہوتا ہے پریگنینسی سے پہلے, تو وہ جب اس پہ جاتی ہیں تو جو نروز جہاں ہوتی ہے وہ وہاں ٹریپ ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے یہ بیک ایک ہوتی ہے. اور یہ وہ کمپلیکیشن ہے کہ آپ کسی عورت کو پکڑ کے پوچھ لیں, کہیں پہ جا کے پوچھ لیں جس کے بچے ہیں نا, اس نے کہنا ہے میری کمر میں بہت درد رہتا ہے. تو دس از ون آف دا ویری کامن اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کمپلیکیشنز جو چائلڈ برتھ کے بعد فیس ہوتی ہے. بالکل, اور آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا, کیونکہ موسٹلی جو خواتین ہوتی ہیں, کیونکہ ارد گرد بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو جو انجیکشن لگتا ہے بالکل اس کی وجہ سے جو ہے نا انہیں بیک ایک ہے, بٹ ہمیں وہ فیکٹرز نہیں پتہ ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے. اور جو ہم سیشنز کرتے ہیں ان کا پرپز بھی بالکل یہ ہے کہ ہم ایسی باتیں جو لوگوں کو نہیں پتہ ہم ان کو ایجوکیٹ کر پہنچا سکیں. تو ڈاکٹر صاحبہ ابھی آپ جو ہمیں بتا رہی تھی تو آپ نے ذکر کیا کہ پین بہت زیادہ خواتین کو ہوتی ہے. تو اگلا سوال میرا اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جو نیو مدرز ہیں وہ کس طرح اس پین کو مینیج کریں
اور جو ان کو ڈسکمفرٹ ہوتی ہے جب ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے, تو اس کو کس طرح ان کو مینیج کرنا چاہیے؟ میری اپنے پیشنٹس کو ایڈوائس ہوتی ہے کہ یہ ہر فارمیسی سے ملتا ہے, ڈونٹ کوشن ہوتا ہے, اس میں ایک اس شیپ میں ڈونٹ کی شیپ میں ہوتا ہے, اندر سے اس کا ہالو ہوتا ہے اور سائڈز پہ وہ اس کا نا وہ پورا وہ ایئر فلڈ ہوتا ہے. جن کی نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے نا, دے مسٹ ہیو ٹو بائی دیٹ. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے اسٹچز والا ایریا ہوتا ہے نا وہ اس ہالو میں آ جاتا ہے, تو نیچے سے پریشر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, تو اس سے ان کو جو ایک پریشر پین ہے نا وہ نہیں رہتی. نمبر 1. نمبر 2, لسن ٹو یور ڈاکٹر. میری آپ کے اس پروگرام کے تھرو بھی, اور میں ویسے بھی جو سیشنز کرتی ہوں میں اس میں یہ بات بہت ریپیٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ اپنے ڈاکٹر کی بات سنیں, ادھر ادھر کے لوگوں کی بات نہ سنیں. جو دوائیاں ڈاکٹر آپ کو دیتے ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. ہم یہاں اس کرسی پہ بیٹھے ہیں, ہم وہ ساری ریسرچ کر چکے ہیں. ڈونٹ گو ٹو گوگل, ڈونٹ لسن ٹو دا پیپل. آپ کی ڈاکٹر ہے, آپ کی گائنیکالوجسٹ ہے, یو بین ود ہر فار دا لاسٹ 9 months. ڈیلیوری کے بعد اس نے جو آپ کو میڈیکیشنز دی ہوں گی اس کو فالو کریں. ہم آپ کو وہی دوائیاں دیں گے جو آپ کی اور آپ کے بچے کے لیے فائدہ مند ہے. ایسی کوئی دوائی نہیں دیں گے جو دودھ کے ذریعے جا کے بچے میں زہر پھیلا دے گی. یہ بھی بہت سے لوگوں میں کانسیپٹ ہوتا ہے. اینڈ ٹرسٹ می, پیپل ڈونٹ ٹیک پین کلرس. مطلب آپ ایک ڈیلیوری کی ہے, سیکشن کیا ہے نا, 2 دن بعد کال آئے گی جی درد بہت زیادہ ہو رہی ہے, درد بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو میں لٹرلی آئی ڈو آسک دیم کہ آپ نے دوائی لی ہے؟ نہیں جی وہ دوائی نہیں لی, وہ میری فلانی خالہ نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ دودھ میں جاتی ہے اور وہ جو ہے نا بچہ بیمار ہو, بچے کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. تو ایسی کوئی سائنس نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم وہی دوائیاں دیتے ہیں جو بریسٹ ملک میں سیکریٹ نہیں ہوتی, جو کہ آپ کے لیے بہتر ہے. تو پلیز کیپ یور سیلف کمفرٹیبل, اپنا وہ پیریڈ انجوائے کیجیے ایٹ لیسٹ, اور اگر کسی طرح سے انجوائے نہیں ہو رہا تو کم از کم پین فری رہیے. اور جو دوائیاں آپ کو دی گئی ہیں اینٹی بایوٹکس کے ساتھ, جو پین کلرز دی گئی ہیں 3 to 4 times a day بتائی جاتی ہیں شروع کے 3 دن, اس کے بعد آپ اس کو اکارڈنگ ٹو یور سچویشن آپ اس کو لے سکتے ہیں, وہ ضرور لیں. ٹھیک ہے, اگلا سوال جو ہے وہ آپ کی اسی بات سے ریلیٹڈ ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہوتی ہے وہ مدرس نے کروانی ہوتی ہے, تو کیا کوئی نیوٹریشن جو ہے اس کا کوئی رول امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جس سے جو ہے جو فیمیل ہے اس کی جو پوسٹ پارٹم کیئر ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے مینیج ہو جائے؟ یس, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ہائیڈریشن. ہائیڈریشن از اے کی پوائنٹ. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, ایک یہ بھی ہماری اصل میں سوسائٹی کا ڈیلیما یہ ہے کہ اٹس فل آف متس, نو فیکٹس. میکسیمم جو ہے نا متس چل رہی ہیں. جی پانی نہیں پینا کیونکہ پیٹ بڑا ہو جاتا ہے. اب یہ بات میں خود کئی دفعہ کہتی ہوں کہ جو آپ کو کہہ رہا ہوگا نا کہ پانی نہ پیو پیٹ بڑا ہو جائے گا, اس کا اپنا پیٹ بہت بڑا ہوگا. ٹھیک ہے, تو پلیز اپنا واٹر انٹیک اچھا کریں. کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی ضرور پیئیں سون آفٹر یور ڈیلیوری اور سی سیکشن. اس سے کیا ہوگا کہ جو پچھلے 9 months میں آپ کی باڈی کے اندر ہارمونس, کیمیکلز جو کانسنٹریٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں, یورین کے تھرو وہ ایکسکریٹ ہوتے ہیں, آپ کی فریشنس جلدی واپس آتی ہے. 1 thing. اینڈ سیکنڈلی ملک فارمیشن کے لیے آپ کی واٹر انٹیک بہت ضروری ہے. ملک, کیلشیم, وٹامن ڈی, یہ 3 چیزیں جو ہیں اگر آپ لیں گے تو آپ کی جو بیبی کو ہے بریسٹ ملک کی کبھی کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب بہت اہم باتیں کی ہیں جس میں آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ اکثر جو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی میری خالہ جو ہے انہوں نے یہ چیز مجھے ریکمینڈ کی. تو میرا اگلا سوال جو ہے نا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ اکثر جب اگر ہم ابھی کی بات کریں تو ہم کسی کو دیکھتے ہیں اپنے سرکل میں, اگر ان کا بیبی ہوا ہے تو لوگ بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمارے دور میں تو یہ ہوتا تھا, ہمارے دور میں تو یہ ہوتا تھا, اب جو ہے بچے ایسے نہیں کرتے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز کو بھی ایڈریس کریں کہ جو آج کل کی لڑکیاں ہیں وہ اس چیز کو کیسے مینیج کریں, کیونکہ آئی تھنک یہ ایک ریزن ہوتی ہے جو جس کی وجہ سے جو خواتین ہوتی ہیں وہ زیادہ شاید ڈپریشن میں یا اسٹریس میں جاتی ہیں. دیکھیے یہ جو پوسٹ پارٹم پیریڈ ہے نا بہت ٹرک